السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اور سیاست سے ہٹ کر آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یوم ولادت۔ ربیع الاول کا چاند جو ہے وہ نظر آ چکا ہے، اور تمام عالم اسلام کے اندر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی یوم پیدائش کے سلسلے کے اندر جشن کی تیاریاں بھی عروج کے اوپر ہیں، اور خوشیوں کی تیاریاں بھی عروج کے اوپر ہیں۔ بطور مسلمان ہمارے لیے جو سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ اس کے اوپر بغیر کسی بحث کے، بغیر کسی مباحثے کے ہمارے لیے ان کی جو آمد ہے ان کا چرچا کرنا اور ان کو اس کے اوپر جشن منانا، یہ ہمارے لیے باعث ثواب ہے، باعث رحمت ہے، کیونکہ اللہ پاک بھی جو ہے وہ قرآن میں یہی ارشاد فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کو خوب چرچا کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی نعمت جو ہے وہ اس دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اس میسج کو سمجھیے جس میسج کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک خطبے کے اندر، ہر ایک جگہ کے اوپر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے خاندان والوں کو بلایا کھانے کے اوپر اور ان کو سب سے پہلے دعوت دی، اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو ان کو شرک سے باز رہنے کی تاکید کی اور ان کو بتایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ دو چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اور وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ایک یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس کے اندر جو سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ ایسے رسول جو کہ آخری پیغمبر ہیں۔ ان کے بعد اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، نہ کوئی ذلی نبی آئے گا، نہ کوئی بروزی نبی آئے گا، نہ کوئی امتی نبی آئے گا، ایسا کوئی بھی کنسیپٹ ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس چیز کے اوپر کاربند ہونے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ کی وحدہ لا شریکیت کے اوپر جو ہے اس کے اوپر غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں مذہبی جنونیت بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ میں جتنے بھی جو لوگ سن رہے ہیں ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ مذہبی جنونیت سے ہٹ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 611 عیسوی کے اندر ان کے اوپر نبوت نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو ہے مکہ میں قیام کیا۔ 624 کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور وہاں تقریباً 8-10 سال قیام کیا۔ 8 سال کے بعد فتح مکہ بھی ہو گیا، اور تقریباً 611 سے لے کر 634 یہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے، تب تک پورے عرب کے اندر اسلام پھیل چکا تھا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا، حضرت ابو بکر کا تقریباً 2-2.5 سال کا دور، حضرت عمر کا دور، تو جا کے جو تقریباً 647 عیسوی تک کا یہ جو دور ہے، جب حضرت عمر فاروق کی جب شہادت ہوئی، تو آپ کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہوا کیا۔ ان 37 سالوں کے اندر اسلام عرب جس کا چرچا ہے وہ کیا تھا، جہاں سے الگ جزیرہ نما تھا، نہ کشور کشا تھا، نہ کشور سطح تھا، اس جزیرہ نما عرب کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کے خلفائے راشدین نے، جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تو اسلام 21 لاکھ مربع میل کے اوپر جو تھا وہ پھیلا ہوا تھا۔ تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ میسج کیا تھا، وہ پیغام کیا تھا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کی پوری کایا پلٹ کے رکھ دی۔ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کو انسان بنے رہنے کا درس دیا، اور یہ بتایا کہ آپ نے جانور نہیں بننا۔ ہم معاشرتی طور کے اوپر ہم ایک معاشرتی حیوان ہیں۔ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اگر ہم دیکھیں کہ ہماری حیت کیا ہے تو ہماری حیت ایک حیوان کے جیسی ہے، ایک جانور کے جیسی ہے، تو ہم کئی دفعہ وہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں پہننا سکھایا ہے، ہمیں کھانے کا بہتر طریقہ سکھایا ہے، ہمیں جینے کا بہتر طریقہ سکھایا ہے۔ تو اسی لیے آج سے 3000 سال پہلے ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ ہیومن از اے سوشل اینیمل، انسان ایک سماجی حیوان ہے، لیکن ایسا حیوان جو معاشرے کے اندر رہتا ہے۔ تو اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، اپنے جو رشتہ دار ہیں، اقربا ہیں، اپنے آس پاس معاشرے کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں، ان کا آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنی مرضی ان کے اوپر نہ تھوپیں، لیکن آپ کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، جان بوجھ کر کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے کسی یتیم مسکین کو اس کی جائیداد سے محروم ہونا پڑے۔ عورتوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کریں کہ جس سے جو ہے اگر ان کا کوئی بھائی نہیں ہے یا ان کا والد
حیات نہیں ہے تو آپ ان کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کو وہ تمام طریقے سکھائے جس سے وہ انسان کہلا سکے، نہیں تو اس سے پہلے انسانوں کے اندر اور حیوانوں کے اندر کوئی خاص فرق نہیں تھا. اب ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، ہم نے اپنے جتنے بھی رسم و رواج ہیں ان کو ہم نے اسلام کا نام دے کر اور اس کو جو ہے وہ ہم نے پریویل کرنا شروع کر دیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور تک تو یہ جو پیغام تھا وہ بڑی بہترین طریقے سے آگے بڑھتا رہا، لیکن اس کے بعد دور امیہ اور دور بنی عباس کے اندر بہت ساری جو چیزیں تھیں ان کی بنیادیں جو تھیں وہ خراب کی گئی. تو باہر کیف ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس کی بھلائی کے لیے کام کریں، برے کو برا سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر میری بیٹی کے بارے میں مجھے یہ پتہ چلے کہ اس نے چوری کی ہے تو میں اس کے ہاتھ کٹوا دوں گا، جب ان کے پاس ایک فاطمہ نامی عورت کی جو ہے وہ سفارش لائی جاتی ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کا سب سے بڑا اور لازمی جزو ہے. آپ پاکستان کی موجودہ صورتحال اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ معاشرہ ناانصافی کے اوپر مبنی ہے. یہاں ایک بڑا چور جو ہے وہ چوری کر کے آئے گا تو وہ وزیر اعظم کے جہاز میں جائے گا، واپس وزیر اعظم کے جہاز میں آئے گا اور یہاں پہ آ کے وزیر خزانہ بن جائے گا. آئی ایم ناٹ موونگ اگین انٹو پولیٹیکل ڈسکشن، لیکن یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ چور سے نفرت کی جائے، چوری سے نفرت کی جائے، اس کے فعل کو برا سمجھا جائے، ان میں بہتری کی کوشش کی جائے. ہم جس معاشرے کے اندر ہیں جو کام کر رہے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے. ہمارے ہاں ججز اپنا کام نہیں کرتے، جرنلز اپنا کام نہیں کرتے، ہمارے ہاں سیاستدان اپنا کام نہیں کرتے، ڈاکٹرز اپنا کام نہیں کرتے، پروفیشنلز اپنا کام نہیں کرتے، ہر کوئی دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑاتا ہے. تو اگر ہم میں سے ہر ایک اپنا کام ایمانداری سے کرنے لگ جائے تو ہم اسوہ حسنہ کے اوپر بہتر طریقے سے عمل کر سکتے ہیں اور سیرت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو معاشرے کے اندر جو ہے وہ پھیلا سکتے ہیں. لیکن بات کیا ہے کہ ہم نے اپنی 4 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے اور ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ بس جو ہمارے نام کی واہ واہ کرے گا نا وہ سب سے اچھا مسلمان ہے. تو یہ تو بروز قیامت فیصلہ ہوگا کہ کون بہتر مسلمان ہے. کسی کی نمازیں اسے بچاتی ہیں یا نہیں بچاتی، کسی کو روزے زکوٰۃ اور حج اسے جنت میں لے کے جاتے ہیں یا نہیں لے کے جاتے، یا اللہ نے جس طریقے سے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں بتایا کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کے اعمال، ان کی نمازیں ان کے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی. تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو یوم ولادت ہے اس کی خوشی اس طرز میں منانے کی ہمیں توفیق دے کہ ہمیں صحیح اور غلط کے اندر پہچان کرنے کی ہمیں توفیق ہو سکے. اپنے رشتہ داروں کا، سب کا، عزیز اقارب کا، سب کا خیال رکھے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ می. اللہ حافظ.